کراچی سے ہمیشہ کے لیے بھتہ خوری کا خاتمہ کر دیا، اب کراچی کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کا اچانک معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے سٹی اسکول چیپٹر کے مقام پر کام کا جائزہ لیا۔ ملیر ایکسپریس وے 29 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے بریفنگ دی کہ ریڈ لائن کی متوقع روزانہ سواری 3,50,000 ہوگی۔ ملیر ایکسپریس وے 29 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر ایکسپریس وے کا جائزہ لیا اور وزیر اعلیٰ نے تجاوزات ختم کروا کر کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی کم اخراج بائیو ہائیبریڈ 250 بسیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بیٹنگ کی، مرتضی وہاب نے بالنگ کروائی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ نئے سال پر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا مقصد بچوں میں شوق پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد، کہتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ 2023 کی سال کو انسانیت کی فلاح و بہبود اور امن و خوشحالی کا باعث بنائے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام اور سماجی بہتری کی منزل کی طرف لے کر جائیں گے۔ 2022 پاکستان کے لیے تلخ اور شیریں ثابت ہوا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے عوام کے مسائل اور تکلیفوں میں اضافہ کیا۔ سال 2023 میں 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین کی زندگیوں میں اجالے کرنے کی سر توڑ کوششیں کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی نئے سال پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا، نئے سال پر ہمارا وعدہ ہے کہ دہشت گردوں کا صفایا کر کے دھرتی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے خوف سے پاک معاشرہ دیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ امید ہے نیا سال قوم کے لیے خوشحالی لائے گا۔ قوم نے کرونا وائرس کی وبا کا حوصلے کے ساتھ سامنا کیا اور ہم مشکل دور سے نکل آئے۔ سیلاب سے ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا مگر ہم نے شکست تسلیم نہیں کی۔ ماضی کی حکومت نے ملک پر بدترین معاشی بحران مسلط کیا اور قوم نے اس کا بھی مقابلہ کیا۔ دہشت گردی کی آفریت کا قوم کو ایک بار پھر سامنا ہے اور ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کے بہادر عوام بحرانوں کا سامنا کر کے ان سے نکلنے کی جرات سے بخوبی آگاہ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کا سیاسی ویژن ہی اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی ملک کو بحرانوں سے نکالتی رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر اپنی تاریخ دہرائیں گے۔ جمہوری روایات کے تسلسل کے ساتھ نیا سال بحرانوں کے خاتمے کی نوید ہوگا۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں گے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات میں برف باری کا سلسلہ تھمتے ہی سیاحوں کا رش لگ گیا ہے۔ برف پوش وادی کے حسین نظاروں نے سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ سیاح تفریح کے ساتھ ساتھ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں زبیر امان سے۔ جی زبیر بتائیے گا۔ جی بالکل، نئے سال کا آج پہلا دن ہے، 2023 کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور آج سنڈے بھی ہے اور اس سنڈے کو فنڈے بنانے اور نئے سال کا جشن جو ہے وہ منانے اور نئے سال کے پہلے دن کو منانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ملک بھر سے سیاح اس وقت جو ہے وہ گلیات میں موجود ہیں، کیونکہ 2 روز قبل گلیات میں ایک برف باری کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تھم چکا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور گلیات کا موسم جو ہے وہ کافی حسین ہے اور ان حسین وادیوں میں سیر و تفریح کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ سیاح موجود ہیں۔ سیاحوں کے ساتھ خواتین اور بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سیاح اس حسین وادی کے حسین نظاروں اور برف سے جو ہے وہ تفریح حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے سیلفیاں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیاح ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گولے مارنے کا سلسلہ جو ہے برف کا وہ بھی شروع کر رکھا ہے اور کافی اچھا موسم ہے کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس موسم کو جو ہے سرد موسم ہے اس کو سیاح جو ہے بھرپور طریقے سے انجوائے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک موسم کی یہ جو صورتحال ہے یہ برقرار رہنے کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مینگورہ اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 179 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، شانگلہ، سباب اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مینگورہ اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 179 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، شانگلہ، سباب اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کراچی سے ہمیشہ کے لیے بھتہ خوری کا خاتمہ کر دیا، اب کراچی کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کا اچانک معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے سٹی سکول چیپٹر کے مقام پر کام کا جائزہ لیا۔ ملیر ایکسپریس وے 29 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے بریفنگ دی کہ ریڈ لائن کی متوقع روزانہ سواری 3,50,000 ہوگی۔ ملیر ایکسپریس وے 29 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر ایکسپریس وے کا جائزہ لیا اور وزیر اعلیٰ نے تجاوزات ختم کروا کر کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی کم اخراج بائیو ہائیبریڈ 250 بسیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بیٹنگ کی، مرتضی وہاب نے بالنگ کروائی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ نئے سال پر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا مقصد بچوں میں شوق پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد، کہتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ 2023 کی سال کو انسانیت کی فلاح و بہبود اور امن و خوشحالی کا باعث بنائے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام اور سماجی بہتری کی منزل کی طرف لے کر جائیں گے۔ 2022 پاکستان کے لیے تلخ اور شیریں ثابت ہوا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے عوام کے مسائل اور تکلیفوں میں اضافہ کیا۔ سال 2023 میں 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین کی زندگیوں میں اجالے کرنے کی سر توڑ کوششیں کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی نئے سال پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا، نئے سال پر ہمارا وعدہ ہے کہ دہشت گردوں کا صفایا کر کے دھرتی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے خوف سے پاک معاشرہ دیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ امید ہے نیا سال قوم کے لیے خوشحالی لائے گا۔ قوم نے کرونا وائرس کی وبا کا حوصلے کے ساتھ سامنا کیا اور ہم مشکل دور سے نکل آئے۔ سیلاب سے ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا مگر ہم نے شکست تسلیم نہیں کی۔ ماضی کی حکومت نے ملک پر بدترین معاشی بحران مسلط کیا اور قوم نے اس کا بھی مقابلہ کیا۔ دہشت گردی کی آفریت کا قوم کو ایک بار پھر سامنا ہے اور ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کے بہادر عوام بحرانوں کا سامنا کر کے ان سے نکلنے کی جرات سے بخوبی آگاہ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کا سیاسی ویژن ہی اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی ملک کو بحرانوں سے نکالتی رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر اپنی تاریخ دہرائیں گے۔ جمہوری روایات کے تسلسل کے ساتھ نیا سال بحرانوں کے خاتمے کی نوید ہوگا۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں گے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات میں برف باری کا سلسلہ تھمتے ہی سیاحوں کا رش لگ گیا ہے۔ برف پوش وادی کے حسین نظاروں نے سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے۔ سیاح تفریح کے ساتھ ساتھ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں زبیر امان سے۔ جی زبیر بتائیے گا۔ جی بالکل، نئے سال کا آج پہلا دن ہے، 2023 کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور آج سنڈے بھی ہے اور اس سنڈے کو فن ڈے بنانے اور نئے سال کا جشن جو ہے وہ منانے اور نئے سال کے پہلے دن کو منانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ملک بھر سے سیاح اس وقت جو ہے وہ گلیات میں موجود ہیں، کیونکہ 2 روز قبل
गलियात में एक बर्फ़बारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थम चुका है। उसके बाद अब जो है वो धूप निकली हुई है और गलियात का मौसम जो है वो काफ़ी हसीन है और इन हसीन वादियों में सैर व तफरी के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो स्याह मौजूद हैं। स्याहों के साथ ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्याह इस हसीन वादी के हसीन नज़ारों और बर्फ़ से जो है वो तफरी हासिल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है सेल्फियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो स्याह हैं उन्होंने एक दूसरे को जो है वो गोले मारने का सिलसिला जो है बर्फ़ का वो भी शुरू कर रखा है और काफ़ी अच्छा मौसम है क्योंकि धूप निकली हुई है और इस मौसम को जो है सर्द मौसम है इसको स्याह जो है भरपूर तरीके से एंजॉय जो है वो कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदे 24 घंटे तक मौसम की ये जो सूरत हाल है ये बरकरार रहने की पेशन गोई जो है वो की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। मैंगोरा और गिरदो नवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 179 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके शांगला, सबाब और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। मैंगोरा और गिरदो नवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 179 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके शांगला, सबाब और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए।